یہ آگ تو محبت کی تھی، ایسے کیسے بجھتی؟ رضا بھی دل کے ہاتھوں مجبور درے دل پہ حاضری کے لیے جا پہنچا، وہ چاہے اس کا غصہ ہو یا نظر کی تسکین۔ مریم نے آنے کو کہا بھی، لیکن اس کا تو دل جلا ہوا تھا۔ سخت لہجے میں بولا، نہیں میں اکیلا ہوں، نہیں آ سکتا۔ مریم بیچاری حیران رہ گئی، اسے کیا خبر ماں نے دونوں کے بیچ کب کیسی لکیر کھینچی۔ پھپھو نے ہی تو کہا تھا اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، میرا اکیلے تمہارے گھر آنا ٹھیک نہیں۔ مریم لاجواب سی ہو گئی۔ رضا کو شاید کہیں یقین تھا مریم اس کا ساتھ دے گی۔ میں تو اپنی محبت میں گم تھا، میں نے یہ بات کبھی سوچی ہی نہیں کہ میرا مقابلہ کسی امیر غیر ملکی شہریت والے سے ہوا تو وہ جیت جائے گا۔ میں بے وقوف یہی سمجھتا رہا کہ محبت جیتتی ہے، میں بھی جیت جاؤں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو رضا؟ مریم پریشان ہو رہی تھی۔ وہی جو سچ ہے، وہی جو تم سن رہی ہو۔ تم نے امریکہ جانے کی خواہش میں میرے ارمانوں سے کھیلا، میرا مذاق اڑایا، لیکن میرا دل توڑ کر مجھ سے بے وفائی کر کے تم سکون سے زندگی گزار لوگی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ رضا ایک ہی سانس میں کہہ گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، مریم کو دیکھا اور دل محسوس کے رہ گیا۔ لیکن ممانی نے کہا تھا وہ تمہاری بات طے کر چکی ہیں، اسی لیے امی نے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے تم امی کی بات کو کوٹ مت کرو۔ انہوں نے منگنی کا نہیں کہا تھا عروج کے بعد وہ میری شادی کا سلسلہ چلائیں گی۔ مریم سٹ پٹا گئی۔ رضا ایسا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں لڑکی تک دکھائی تھی۔ رضا کو بالکل یقین نہیں آیا۔ بس بہت ہو چکا، جاؤ امریکہ کی ہواؤں میں اڑو، گھومو پھرو، میری طرف سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ رضا ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ جاتے جاتے ایسا تیر چلا گیا کہ مریم سے دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح رضا کے لفظ بج رہے تھے، میری طرف سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ، بس یہی کہنے آیا تھا۔ وہ من وزنی پیر گھسیٹ کے کمرے تک آئی اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ محبت ایسی تو نہیں ہوتی، ایسی جیسی رضا نے مجھ سے کی، الزام لگایا یا سزا سنائی اور صفائی کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹ گئی۔ زہرا وہیں کھڑی تھی، مریم اور رضا کی باتیں بھی سن چکی تھی۔ ان کی خاموشی ساری سچائی بیان کر رہی تھی۔ مریم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زہرا نے دیکھا مریم رو رہی ہے، مگر زہرا نے خاموش نہیں کرایا، اسے رونے دیا۔ اچھا ہے، دل کا غبار نکل جائے گا۔ عروج کمرے میں بہت بےتابی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ سلیمہ اپنی جگہ پریشان تھی، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی، مگر عروج کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ سلیمہ نے غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عروج سلیمہ کے سخت چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ سلیمہ کا تو پارا ہی چڑھ گیا۔ جو کچھ تمہارے ابو نے کہا اس میں کتنی سچائی ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ عروج سے سکنے لگی۔ امی، جب سے میری شادی ہوئی ہے سرمد نے ایک دفعہ بھی مجھ سے اچھی طرح سے بات نہیں کی۔ میں نے آنٹی سے پوچھا تھا، کہنے لگی ابو نے سرمد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو بہت زچ کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتے۔ سلیمہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ ہم نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس کو گولی مار دی کیا؟ حد ہو گئی، ایک تو چوری اس پر سینہ زوری، اور تم سے بتایا بھی نہ گیا۔ آنٹی نے کہا کہ ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے تو میں خاموش ہو گئی۔ اور ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ اسے کون سنبھالے گا؟ بے وقوف، اگر آج خاموش رہو گی تو کل وہ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ کم سے کم اپنا حق تو مانگتی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ سلیمہ نے سخت چہرے سے عروج کو دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، میں کل ہی جہاں آرا کے پاس جاؤں گی، ان سے جا کر پوچھوں گی کہ ایک آنسو ختم نہیں ہوتے دوسرے شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کون ہے جو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گیا ہے؟ ان سے یہ بھی کہیے گا سرمد تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، جب سے گئے ہیں ایک بار میسج پہ بتایا تھا کہ طبیعت خراب ہے۔ مجھے تو تم پہ غصہ آ رہا ہے۔ عقیلہ کل تیری زندگی میں آئی ہے اور وہ اتنی اہم ہو گئی کہ سگی ماں کو تم سے کچھ بھی نہ بتایا گیا۔ سلیمہ کا بس چلتا تو عروج کو دو چار کرارے تمانچے رسید کرتی، لیکن اب پہلی بات نہیں رہی تھی، وہ اب بیاہی جا چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں امی، اب میں تمہارے ابو کو جا کر کیا منہ دکھاؤں، کیا بتاؤں؟ میری تو مٹی پلید کر دی ہے تم سب نے مل کر۔ سلیمہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دروازے کے پیچھے اجالا کو کھڑے دیکھا۔ تم چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی؟ اجالا نے ہاں میں سر ہلایا تو سلیمہ زچ ہو گئی۔ میں تھک چکی ہوں تم جیسی اولادوں سے۔ سلیمہ غصہ کرتی بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اجالا نے گہرا سانس لیا، کچھ سوچا اور جا کر آپا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپا، کیا یہ سب سچ ہے؟ عروج کے آنسو ہچکیوں اور سسکیوں میں بدل گئے۔ آپ کو اسی وقت بتانا چاہیے تھا جب سرمد بھائی یہاں تھے۔ آپا، آپ سے اتنی ناسمجھی کی امید نہیں تھی۔ کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتی ہو؟
हो। अरूज रो पड़ी। तुमने चिल्ले काटे, अमल किए और फाहद बिन मांगी दुआ की तरह दरवाजे पे आ गया। क्या सरमत नहीं आ सकता? क्या वो मुझे अपने पास नहीं बुला सकता? उजाला ने कुछ सोचा और भरपूर यकीन के साथ अरूज को गले लगाया। क्यों नहीं हो सकता आपा? तावीजों में तो इतनी ताकत होती है कि मुर्दे बोलने लगते हैं। संगदिल मोम हो जाता है। एक मोहब्बत को दिल से निकाल कर इसमें दूसरी मोहब्बत डालने का हुनर है तावीजों में। मैं आपके लिए चिल्ले काटूंगी, अमल करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अरूज को जैसे सुकून आ गया, सहारा मिल गया, दिलासा मिल गया। वो तो आजमा चुकी थी, उसका यकीन तो पुख्ता था। फाहद कैसे कच्चे धागे में बंधा चला आया था। अनहोनी को तो सब जानते हैं, मजा तो अनहोनी के होने में है। वो बहुत खुश थी। बहुत दिनों बाद जो कॉलेज आई थी, सबने यही पूछा कि वो आ क्यों नहीं रही थी, लेकिन उसके पास अब एक खूबसूरत मुस्कुराहट के सिवा कुछ भी नहीं था। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तुम आ नहीं रही हो, और तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम्हें इस बात पर कोई टेंशन ही नहीं। सहरिश उसके मुस्कुराने से चिढ़कर बोली। वाकई मुझे कोई टेंशन नहीं है, उसने अजीब से अंदाज में कहा। दूर से फाहद ने भी हाथ हिलाया। सहरिश ने उस तरफ देखा। फाहद तेज तेज कदमों से उन दोनों के पास आया और भरपूर मुस्कुराहट से बोला, गुड टू सी यू। आप बुलाने आए थे, कैसे ना आती। सहरिश हैरान रह गई। अच्छा तो ये बात है, उसने सोचा, लेकिन कुछ कुछ खफा भी हुई कि उसको उजाला ने कुछ बताया तक नहीं। फाहद के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उजाला बहुत खुश थी। दुआ हैरान ही रह गई। उजाला के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। दुआ फरा का हाथ पकड़े वहां से हट गई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका पूरा जिस्म सासे तौहीन से कपकपा रहा था। दुआ ये क्या हो रहा है? दुआ ने सारे आंसू एक घूंट में पी लिए। क्या हो रहा है? वो अनजान बनी। मुझे भी अब इसकी कोई परवाह नहीं, वो हंस के बोली। उसकी ऐसी हंसी में लाखों करोड़ों आंसू और चीखें थीं। फरा गुस्से में आ गई, लेकिन दुआ इत्मीनान और सुकून से बोली, मेरी और फाहद की मंगनी खत्म हो चुकी है। डोंट टेल मी। फरा को जैसे यकीन ही ना आया। क्यों, मंगनियां टूटती नहीं है क्या? दुआ ने तंज किया। मंगनी टूटने का दुख नहीं है, मोहब्बत के इस अंजाम पर दुख हो रहा है। फरा की आंखों में आंसू आए। मोहब्बत होती तो ऐसा ना होता, उसने तंज किया। तुम तो फाहद से मोहब्बत करती थी। फरा ने दुआ की बात अनसुनी कर दी। मोहब्बत, चाहत सिर्फ लफ्ज हैं, शैतान के झांसे। ताल्लुकात में पहली शर्त इज्जत है, वादों की पासदारी है। जो शख्स इस मयार पर पूरा नहीं उतरता, उसको मोहब्बत करने का भी कोई हक नहीं। दुआ में जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि वो मोहब्बत से ही इनकारी हो गई। उधर सहरिश अलग हैरान थी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, ये वही फाहद है जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की थी, तुम्हें इतना रुलाया था। बस अब मेरे रोने खत्म हो चुके हैं, अब लोग रोएंगे जो मुझे रुलाते थे। उजाला की आंखों में वो यकीन था जिसका तसव्वुर आम इंसान के लिए मुश्किल था। ये सब मेरी दुआओं का असर है, मेरे वजीफों की बरकत, तवीज़ों का कमाल। तुमने देखा नहीं फाहद की आंखों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। उसने एक बार भी दुआ की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। ये सब कैसे हुआ तुम कभी जान ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। अब वो मेरा है, सर से पैर तक मेरा। उसकी रातें, उसके दिन, रातों और दिनों का एक एक पल मेरा है, सिर्फ मेरा। और मैं तो ये भी बता सकती हूँ कि इस वक्त वो कैंटीन में है। उसकी आंखें मुझे तलाश कर रही हैं। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा होगा। सहरिश के लिए ये सारी बातें अनोखी थी। मोहब्बत हो जाए तो दिल को रोशनी मिल जाती है, सब नजर आने लगता है। महबूब की आंखें सुनाई देने लगती हैं, लहजे दिखाई देने लगते हैं। उसने जाते जाते मुझे देखा। अभी उसने कहा नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया है। उजाला के चेहरे के यकीन से सहरिश डर गई। और वाकई फाहद कैंटीन में अकेला बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उजाला मुस्कुराती हुई आई। फाहद भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, फाहद ने बेसाख्ता कहा। मुझे मालूम था, उसने हंस के कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने बताया था, फाहद ने हैरत से पूछा। क्या जरूरी है कि सारी बातें कही ही जाएं? उसका लहजा बहुत गहरा और अजीब सा था। हैरत है? फाहद वाकई हैरान था। हैरत क्यों? मैंने मोहब्बत की है आपसे। मोहब्बत में तो सहीफे उतरते हैं, महबूब के साथ दिल धड़कता है। मुझे कैसे ना पता चलता कि आपके दिल में क्या है। फाहद हैरत से सर खुजा के रह गया। अमेजिंग, मोहब्बत अमेज ही तो करती है, जैसे आपने मुझे कर दिया। मुझे आपके सिवा कोई दिखाई देता है न सुनाई। फाहद उसकी बातों से घबरा रहा था। उसका लहजा बहुत अजीब सा था, इसलिए उसने फौरन चाय की पेशकश कर दी। नहीं, रोजे से हूँ। रोजे से? फाहद और भी ज्यादा हैरान हुआ। ये कौन से वक्त का रोजा है? मन्नत का है। मन्नत मानी थी कि आप मुझसे मिलने आ जाएंगे तो रोजे रखूंगी। आज तो पहला है, और कितने रखने हैं? वो मुसलसल हैरानी के समंदर में गोते लगा रहा था। 6 और। फिर तो बहुत कमजोर हो जाओगी मेरी मोहब्बत में। वो हंस दिया। मर भी जाऊं तो गम नहीं। उजाला ने कब सोचा था कि ये कह देगी, लेकिन कह गई। फाहद ने बात बढ़ाई नहीं। वो हकीकतन कुछ कुछ खौफजदा हो रहा था। उजाला के लहजे का रौब, उसके देखने का अंदाज, सब कुछ बहुत अजीब था। जिस जहां आरा से उजाला ने अपनी ख्वाहिशों की तकमील पाई थी, उसी जहां आरा से अरूज और सलीमा को अपनी नाकामी का रोना रोने जाना था। और उस वक्त जब वो जहां आरा की दी हुई ताकत से फाहद को जेर कर रही थी, सलीमा जहां आरा से शिकायत
شکایت کر رہی تھی۔ مجھے تم اپنی نند، اس کی بیٹی اور اس کے داماد کی تصویریں دکھاؤ۔ اس نے تسبیح پر کچھ پڑھ کے استخارہ نکالا۔ زہرا اور مریم کی تصویریں تو نکل آئیں گی، مگر اس کے داماد کی تصویر کہاں سے لائیں گے؟ تم اپنی نند کے گھر جاؤ، مل جائیں گی ساری تصویریں، جہاں آرا نے کہا۔ لیکن کہا نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جہاں آرا کے آستانے سے سلیمہ اور عروج نکلی تو بہت پریشان تھیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اور انہوں نے ٹیکسی رکوا کر اچھی سی بیکری سے کیک لیا اور اس گھر کا دروازہ بجایا جہاں سلیمہ جانا بھی پسند نہیں کرتی۔ زہرا نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حیران ہی ہوتی رہو گی یا دعا سلام بھی کرو گی؟ سلیمہ نے خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ السلام علیکم، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے جانتی ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ وہ پھر ہنسی۔ جان ہی تو گئی ہوں، زہرا نے صاف طنز کیا، مگر ابھی جواب دینے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے اس نے بات بنائی۔ مریم کی بات طے ہوئی ہے تو مبارک دینے چلے آئے۔ سلیمہ اور عروج کی آواز سنی تو مریم اندر کمرے میں حیرت سے چونکی اور اس حیرت سے لیونگ روم میں آ گئی جہاں سلیمہ اور اس کی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ زہرا کا موڈ سخت لگ رہا تھا۔ سلیمہ اور عروج کے چہرے نرم تھے، اور کیوں نرم تھے یہ بھلا شفاف دل کیسے جانتے؟ سلیمہ نے مریم کو گلے سے لگایا۔ تم نے بات طے ہونے پر بلایا نہیں، ہم خود مبارک دینے آ گئے، سلیمہ نے ہنس کے کہا۔ مریم نے سر جھکا لیا۔ کوئی تصویر ہی دکھا دو، پتہ تو چلے دلہا بھائی کیسے ہیں، اس نے مسکرا کے کہا۔ مریم خاموش تھی۔ دکھا دو مریم۔ مریم البم لے آئی اور خود چائے بنانے چلی گئی۔ عروج نے مزے سے 2 تصویریں نکال لیں۔ مریم اور زہرا کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ تصویریں غائب ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سلیمہ کو ساری چیزیں بری لگ رہی تھیں۔ سلیمہ اور عروج کے جانے کے بعد زہرا اور مریم کو کتنی دیر تک دکھ ہوتا رہا کہ انہوں نے پکچرز کیوں ان کے حوالے کر دی۔ اگر وہ بھی دیکھ لیتی کہ عروج نے تصویر نکال لی ہے تو اور بھی زیادہ رنج ہوتا۔ زہرا کو یاد تھا ان کے امریکہ جانے کے بعد ان کے گھر کے صحن میں دبا پتلا نکلا تھا اور پڑوسن نے کہا تھا یہ سلیمہ دبا کر گئی ہے، اور وہی کیا، رضیہ تو ویسے بھی شکل سے جادوگرنی لگتی تھی، اور اس کا اتنا آنا جانا تھا سلیمہ کے گھر۔ اچھا امی اب وہموں میں نہ پڑیں۔ مریم نے ماں کا دھیان ہٹانا چاہا لیکن وہ بہت پریشان تھی۔ اللہ کے حوالے کریں امی، میری قسمت تو اللہ نے بنائی ہے، انسان کیسے اس میں دخل دے سکتا ہے؟ زہرا نے کچھ تسلی کی۔ نماز پڑھ کے 2 نفل حاجت کے بھی پڑھنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ جی امی، مریم مسکرائی۔ تصویر سلیمہ اور عروج اسی وقت جہاں آرا کو دے کر آئیں، تب کہیں انہیں سکون آیا۔ گھر آ کر لمبی سانس لے کر ٹھنڈا پانی پی کر سلیمہ کے کلیجے کی آگ مدھم ہوئی۔